قتل ہوئے کتنی بار ایک دن میں، حسین قتل ہوئے کتنی بار ایک دن میں، جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین میں لٹ گیا میرے پروردگار ایک دن میں لٹ گیا میرے پروردگار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، بنے تھے خواب جو 18 سال میں مانے، بنے تھے خواب جو 18 سال میں مانے، سینا نے کر دیا سب تار تار ایک دن میں، لہو میں ڈوب گئی ماں کی حسرت قاسم، یہ کیسا سحر پہ آیا نکھار ایک دن میں، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، بنائے کیسے 72 مزار ایک دن میں، خدا نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی بھرے گھر کو، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی بھرے گھر کو، لٹا بطول کے دل کا قرار ایک دن میں، لٹا بطول کے دل کا قرار ایک دن میں، چلے گئے کہاں عابد صوفی سے پوچھتے تھے، اکیلا چھوڑ کے سب جانثار ایک دن میں، غریب ماں تیری اصغر ہے تجھ سے شرمندہ، غریب ماں تیری اصغر ہے تجھ سے شرمندہ، نہ کر سکی تجھے دل بھر کے پیار ایک دن میں، نہ جا کے محافظ رضا کا دریا پا، بہن کا ٹوٹ گیا اعتبار ایک دن میں، بہن کا ٹوٹ گیا اعتبار ایک دن میں، لٹی حسن کی نشانی رسول کی تصویر، بچی نہائے کوئی یادگار ایک دن میں، دل مریض نے جیل ہے اتنے غم اختر، قلم سے ہو نہ سکیں گے شمار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، حسین قتل ہوئے
कितनी बार एक दिन में बाला देवलन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो। जी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعنهم الظالم والمحب محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن إصابة التي جاءت بالحسين عليه السلام وشاعت وبايعت وتابعت على قدر. اللهم عنهم جميعا. قال إمام جعفر الصادق عليه السلام توبة حبل الله صلوات محمد ذات قاتل عمدي قاتل إخلاق وشر مرحوم شبير علي بن شعبان علي چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث کا اسی سلسلے سے ذکر کر رہا ہے. ایک سال ثواب کی مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو پانی ہے یہاں پہ بقا نہیں ہے اور پروردگار نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو نام اعمال جو ہے پروندہ وہ بند نہیں ہو. جو بھی انسان اس کی طرف سے نیکی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے. تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا توبہ تو حبل اللہ، توبہ یہ رسی ہے، اللہ کی رسی ہے. اور جس طریقے سے انسان رسی کے ذریعے مثلا کنویں میں جاتا ہے یا گہرائی میں جاتا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ توبہ جو ہے اللہ کی رسی ہے اور توبہ کرے گا انسان جو ہے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا جو ہے دنیا ادنا یعنی کہا جاتا ہے نا ادنا مفہوم جو ہے یعنی اس کے مفہوم یہی ہے کہ پست دنیا ہے پست یعنی انسان جو ہے اس پستی میں ہے اور پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے. یا دیکھ لیں جو پہاڑ وغیرہ پہ گھر وغیرہ ہوتے ہیں اور جب پانی آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام جو ہے لکڑیاں اس طریقے سے گرد غبار ہوتا ہے سب جو ہے بہ کر آتا ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے اتنا ہے یہ پست ہے اور انسان جو ہے وہ بلندی کے لیے یہ ہے کہ اسی دنیا کو جو ہے میدان عمل میں آگے نکل جائے اور چاہے تو پیچھے رہ جائے میدان عمل. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے
مختصر ہے، انسان اگر سوچ لیجئے تو پلک جھپکنے تک ہے. جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام نے صفی اللہ ہے، جب ان سے معلوم کیا دنیا کا مفہوم، جو 2500 سال زندگی گزار کے گئے، جب سوال کیا تو کیا بتایا؟ بس ایسے ہی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے. نوح نبی اللہ صفی اللہ ہے نا، جو 2500 سال زندگی، تبلیغی زندگی الگ ہے، یہ سب ملا کر کہہ رہا ہے نا. 2500 سال تک جو ہے زندگی گزار کے گئے، ان کے لیے بس زندگی اتنا ہی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے. پھر ہمارے آپ کے لیے کیا؟ بس پلک جھپکنے تک ہے زندگی. یہ جو ہے نا زندگی ہے، اسی میں جو ہے انسان عمل کر کے چاہے تو وہ میدان عمل میں آگے ہو جائے، پھر چاہے تو وہ جنت میں جائے، اور چاہے تو وہ اپنا جو ہے خراب کر لے. لیکن یہ دنیا ایسا نہیں ہے، یہ دنیا بری ہے. دنیا جو ہے بری نہیں ہے. ہماری طرح ایک شخص تھا، اس نے بھی سن لیا دنیا بری ہے بری ہے، مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ارے دنیا پہ لعنت کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں. مولا نے کہا ایسا کیوں کہا؟ اس طریقے سے کیوں کیا؟ مولا غضبناک ہوئے، کہا کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی، دنیا نے تو واضح کر دیا. جب تم اپنے دادا اور باپ کو دفن کر کے آئے تبھی دنیا نے واضح کر دیا ہمیں کیا ہے. دنیا جو ہے اس نے جو ہے ظاہر کر دیا، یعنی خود جو ہے انسان اپنے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب گزر رہے تھے بصرہ کی طرف گئے، جنگ جمل سے گزر رہے تھے بصرہ کی طرف، امام کے عاشق چاہنے والے اعلیٰ بن زیاد حارثی، یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے. تو جب مولا علی گزر رہے تھے تو مولا نے یہ سوچا ان کے گھر پہ چلتے ہیں. اب جب مولا علی ان کے گھر پہ گئے تو اب گھر دیکھا تو بہت وسیع ہے، صحن ہے، دالان وغیرہ ہے، تمام بہت بڑا گھر ہے. جب مولا نے دیکھا بہت وسیع گھر ہے تو مولا نے فکرہ کہا اعلیٰ بن زیاد حارثی سے، کہا کہ دیکھو ماشاء اللہ اور تو بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، لیکن جو ہے تم اس کے بدلے اس سے بڑا گھر جنت میں بناتے ہیں آخرت میں. کہا مولا پھر کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے کہا نہیں رہنے دو. مطلب یہ نہیں کہ سب مسئلہ جو ہے بیچ کر اور تم جو ہے راستے پہ آ کر سو، نہیں. مولا نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تم گھر رہنے دو، لیکن اس چیز کا دھیان دینا کہ جب ضرورت ہو تو دوسرے بھی استفادہ کر سکے ہیں. یعنی عزیز اور اقارب اگر ہے، مثلا جو ہے اگر عقد کا مسئلہ ہو، مجلس کرنا چاہتے ہو، مہمان ہو اگر رکنا چاہتے ہو، تو کہا کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وسائل فراہم کرو، ورنہ جو ہے یہ گھر بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے جس طریقے سے کیا اسی طریقے سے ہم عمل انجام دیں گے. یعنی مولا علی نے جو نصیحت کی. تو جب یہ سنا تب جو ہے اعلیٰ بن زیاد نے کہا، انہی کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا عاصم نام تھا، لیکن وہ جو ہے دنیا سے الگ تھلگ. تو جب مولا نے یہ کہا تو پھر جو ہے اعلیٰ بن زیاد نے کہا کہ مولا ہمارا ایک بھائی ہے اس کا نام عاصم ہے، لیکن جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے. یعنی دنیا سے جو ہے کوئی مطلب نہیں، ایک گوشے میں ہے پھٹا پرانا لباس، قدری لباس پہنے ہوئے صرف جو ہے عبادت کر رہا ہے. نہ بیوی سے مطلب ہے، نہ بچوں سے مطلب ہے، نہ کوئی صحیح ہے نہ کوشش ہے. جب یہ سنا اب مولا علی غضبناک ہوئے. مولا نے کہا کہ اسے بلاؤ، اور پھر جو ہے عاصم کو بلایا گیا. اب جب عاصم قریب آیا تو مولا کائنات غضبناک ہوئے اور کہا کہ تمہیں نے جو ہے تمہیں شیطان نے بہکا رکھا ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا راہبوں کے طرح اور جو ہے صوفیوں کے طریقے سے زندگی گزار رہے ہو؟ اب جو اسلام نے منع کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ محنت کرو، صحیح کرو، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے تم استفادہ کرو. یہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو؟ جب مولا غضبناک ہوئے تو فوراً اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم جو ہے آپ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بھی جو ہے پرانا لباس پہنتے ہیں، قدری لباس، لہذا ہم بھی پہنتے ہیں.
آپ بھی معمولی غذا کھاتے ہیں، لہذا ہم بھی معمولی غذا کھاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے امام وقت ہیں، ہماری نظر جو ہے جو فقیر ہے، نادار ہے، جو رعایا ہے، سب پہ ہماری نظر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہترین کھانا کھا لے اور کوئی بھوکا رہ جائے، لہذا ہم جو ہے امام وقت ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ امام کو بہترین غذا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ جو ہے بہترین غذا کھائیں، بہترین رہائش ہو، تو پھر امام معصومین علیہ السلام کے لیے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو امام چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر چاہنے والا جو ہے وہ فقیر نہ ہو، غریب نہ ہو۔ تو اب جو ہے امام نے اس طریقے سے واضح کر دیا، دیکھیں کہ دنیا کا مفہوم کیا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے ملتا ہے صاصہ بن سہاد، یہ بھی ان کے تو اشعار ہیں، بہت سے اشعار، اتنے بڑے ادیب تھے کہ خود جو ہے مولا علی نے ان سے کہا صاصہ بن سہاد کچھ سناؤ۔ یعنی مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے ان سے کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے کہ کتنے بڑے ہیں، خود جو ہے مولا کائنات کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے صاصہ بن سہاد سنا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہے نا فکرہ ہوگا کہ جو خلافت کا جو مسئلہ ہوا لوگ مبارکبادی دے رہے تھے، صاصہ بن سہاد نے کہا کہ ہم علی کو مبارکباد نہیں دیں، ہم جو ہے خلافت کو مبارکباد دیں گے، علی خلافت کے محتاج نہیں تھے، خلافت علی کی محتاج ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بلندی جو ہے خلافت کو ملی ہے، نہ کہ علی کو، علی کی وجہ سے خلافت جو ہے، بلکہ اس طریقے سے بہت اشعار ہے، سنائیں گے تو سونے لگے گے نا۔ ایک سوال پڑھیے محمد والم تو صاحب سہاد ہے، تو یہ بیمار تھے، مریض تھے۔ دیکھیں بیماری جو ہے ظاہر سی بات ہے، بات چیزیں ایسی ہے کہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ تعجب نہیں کرنا چاہیے نا۔ معلوم ہوا کہ انسان یہاں بیٹھا ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ سن رہا ہے، بیماری پہ بھی تعجب نہیں کرنا۔ معلوم ہے دو چار بار کھانسے سے گئے ڈاکٹر کے ہیں تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اتنی خراب ہے تو کہیں کینسر ہے، اس سب میں بھی اب تعجب کرنے کا مقام نہیں ہے، اور زیادہ اس میں بھی نہیں تعجب کرنا چاہیے کہ خاندان بہت اعلیٰ نہیں۔ ہر جگہ دیکھیے کہیں طلاق ہے، یہ ہے وہ ہے نا، کہیں جو ہے اسکول میں ہے، کہیں اسے ہے، کہیں محبت ہے، کہیں غیر سے شادی، بار وقت سلوا پڑ گئی محبت ہے نا۔ تو زیادہ جو ہے آج چیزیں ہیں کہ زیادہ ہے نا اس سے جو ہے پکڑنا نہیں چاہیے، ہر جگہ جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال صاصہ بن سہاد اب یہ بیمار ہوئے، ہم مولا علی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ ذرا خوش ہوئے ہوں گے کہ جس کے گھر جو ہے امام وقت آ جائے تو پھر کتنی خوشی ہوگی۔ اور مولا علی پہنچے، عیادت کیا، اور جب جانے لگے تو مولا نے کہا دیکھو اس بات پہ لوگوں کے فخر نہ کرنا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک کام کرے تو زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جو ہے یہ شادی کرا دی تو کہا جو ہے ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے یہ نیک کام کیا، ہم جو ہے یہ نیک کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہا کہ فخر نہ کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا مولا آخرت کے لیے، ہاں آخرت کے لیے جو ہے تم فخر کرنا، لیکن دنیا میں جو ہے لوگوں پہ فخر نہ جتانا، آخرت کے لیے فخر کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں بھی ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے تو پھر جو ہے یہ دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی فخر کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو روایت میں یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اس کے لیے آمین کہتے ہیں، یعنی دعا جو ہے یہ کر رہا ہے۔ دیکھیں ہر ایک جو ہے امام اہل بیت معصومین علیہ السلام کے نظروں میں رہتا ہے۔ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا کرم ہے، سنتے رہتے ہیں نا کہ اگر وقت کے امام زمانہ علیہ السلام
موت سے جو ہے انسان ٹکر لے سکتا ہے لیکن بڑھاپے سے نہیں لے سکتا. ایک سوال پڑھیے اچھی. تو اچھا واضح بھی کرتے نہیں تو کیسے ٹکر لے گا موت سے بڑھاپے سے. موت جو ہے سب کا دیکھ کے ٹالی جا سکتی ہے لیکن بڑھاپا جو ہے جوانی میں نہیں بدلا جاتا. پڑھیے سوال پڑھیے. تو سنتے رہتے ہیں امام وقت کا کہ اگر جو ہے نظر نہ ہو تو دشمن جو ہے نصف نابود کر دے. نا تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے امام دیکھیے اگر کوئی امام جو ہے وقت کے امام یہ ظاہر کر کے نہیں کسی سے ملیں گے کہ ہم امام وقت ہیں. ایسا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ امام نے یہ کہا ہم امام وقت ملاقات بھی جھوٹا ہے تو ہم نہیں ظاہر نہیں کریں گے. ظاہر کرتے نہیں کہ ہم امام وقت ہے. جیسا کہ ملتا ہے کہ جب نجف اشرف جب عام بن رہا تھا آغائی شیخ بہائی جو ہے جب دروازہ بن رہا تھا یہ تو انہوں نے ایک رکا لکھا کاغذ کہہ لیجیے کاغذ ایک لکھ کر دیا. اس میں یہ تھا کہ وہ دروازے کے نیچے یعنی چوکھٹ کے نیچے جو ہے انجینئر یا جو بھی مستری وغیرہ تھا اسے دیا کہ اس کے نیچے جب بننے لگے گھر بن جائے دروازہ تو اس کے نیچے چوکھٹ کے نیچے اس رکے کو اس کاغذ کو رکھ دینا ہے. اور اس میں جو ہے بس اس لیے تھا کہ اگر کوئی بھی نجاست کی حالت میں آتا تو جنات اٹھا کر پھینک دے. اس لیے احترام میں دیا تھا حرم کے احترام میں انہوں نے دیا تھا اور دے دیا لے جاؤ. اب جو ہے بہرحال 2-4 روز کے بعد جب دروازہ بن گیا آدھا ہو گیا وہی جو انجینئر منیجر جو بھی تھا اگر بابائی کی خدمت میں گیا انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کاغذ دیا تھا اس نے چوکھٹ کے نیچے رکھ دیا. اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو ایک شخص کو بھیجا تھا وہ آیا اس نے کہا کہ دے دو کاغذ جو ہے شیخ بہائی نے مانگا ہم نے تو دے دیا. اسی وقت جیسے ہی نکلے تھے گھر سے ایک شخص آیا آپ کا نام بتایا اور لے کر چلا گیا. تب وہ جو ہے سمجھ گئے. ظاہر سی بات ہے یہ تو احترام میں دیا تھا لیکن بہت لوگوں کی ذلت بھی تو ہو جاتی. اور یہ سوال تو امام کے نگاہوں میں تو امام معصومین علیہ السلام جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر وہ دعا کرتا ہے تو آمین کہتے ہیں. جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا محب چاہنے والا امام کا عاشق اس کا نام تھا رمیلہ نام تھا. امام کا عاشق چاہنے والا بیمار ہو گیا بخار. جو بخار ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ 2 دن نماز میں نہیں. تو پھر جو ہے ایک دن اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد آج مولا کائنات جو ہے نماز جمعہ پڑھے. اس نے جو ہے ارادہ کیا غسل کیا کہ تھوڑا بخار جو ہے گرمی جو ہے کم ہو جائے گی. غسل کیا غسل کرنے کے بعد مسجد میں اور آنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا. ہم مولا کائنات جا رہے تھے اور ساتھ میں رمیلہ بھی ہے مولا کا چاہنے والا ہے عاشق ہے ساتھ میں. ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا کہ بہت غمگین ہو ہماری طبیعت جو ہے صحیح نہیں معلوم ہو. اس نے کہا کہ ہاں مولا ہمیں جو ہے چند دن سے بخار تھا لیکن آج جو ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا نیت کر لیا تھا کہ آپ غسل کریں گے اور غسل کرنے کے بعد آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس لیے کہ چند روز سے بخار تھا. تب امام نے کہا رمیلہ یاد رکھو جو کوئی بھی ہو ہمارا قریبی ہے جو بھی ہو تو جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آمین کہیں. تو رمیلہ نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے کہہ رہے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو ہم نے سوال کیا کہ مولا وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے. مولا نے کہا کہ نہیں دیکھو جس کے دل میں بھی ہماری محبت ہو اگرچہ وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو جب بیمار ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے
تو ہم اس کے لیے آمین کہتے ہیں، اور اگر دعا نہیں کرتا تو ہم بھی جو ہے بے خبر نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی بیماری جو ہے وہ آزمائش ہے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی روایت میں بھی ہے، امام معصومین نے بھی فرمایا کہ وہ جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے روایت میں یہ بھی ہے کہ موت بھی جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ جو مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ موت۔ ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی آدمی اگر ہدیہ دے وہ تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا ہدیہ دے تو جو ہے اس کا مقام اور ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے تحفہ ہے، اسی لیے یہ ہے نا کہ اپنے آرزو کو گھٹاؤ، ہے نا، جب آرزو کو گھٹاؤ گے تو پھر جو ہے عمل میں خود بخود اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جتنا انسان جو ہے اس دنیا میں اپنے آرزو کو گھٹائے گا اتنا ہی جو ہے اس کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تمام اعمال کا دار و مدار یہ ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ اگر جو ہے محب علی ہے، محب صلاح ہے، معصومین علیہ السلام ہے، یہ جو بھی عمل انجام دے گا وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا حب آل محمد مات شہیدا، حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات حب آل محمد مات مخبورا۔ اس طریقے سے جو ہے اہل سنت کے علماء نے بھی تمام جو ہے متفق بھی ہے جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا کامل ایمان سے مرے گا، بخشا ہوا مرے گا، سب جو ہے یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں مرے گا۔ کہیں بھی جھوٹی حدیث بھی نہیں ملے گی کہ اگر فلاں کی محبت میں مر جائے تو یہ شروعات کر دے۔ ہم جو ہے ایسے جو امام ایسے جو امام ایسے کو نہیں کہ جو مثلا یہ بچے کو نہ بچا سکے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو نہیں بچا سکتا ہے تو پھر انسان دوسری توقع کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ملتا ہے جو دوسرے جو ہے دوسرے تیسرے چیزیں مانتے ہیں اسلام میں بعض، جب ایک بچہ جو ہے چھت پہ چڑھ گیا، 2 سال کا بچہ رہا ہوگا یا 3 سال کا، چھت پہ چڑھ گیا، اور جو چھت پہ چڑھ گیا لوگ نیچے کھڑے ہیں، 2 سال کا بچہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے گھبرا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اوپر گیا سینے سے گیا تو بچہ ہے 2 سال کیا دوڑے بھاگے گا، گر جائے گا، سب پریشان ہیں نیچے کھڑے ہیں، بچے کو کیسے بچایا جائے؟ چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، چھت پہ ہے، دوڑا، آج کل کا چھت نہیں گھیرا ہوا کھلا ہوا چھت ہے، گر جائے گا۔ اب کیا کرے؟ فوراً جو ہے لوگوں نے مولا کائنات کو خبر دی، مولا ایک 2 سال کا بچہ چھت پہ چڑھا ہوا، اگر جو ہے کوئی جائے تو دوڑے گا بھاگے گا گر جائے گا۔ مولا علی آئے اور آنے کے بعد جو ہے دوسرا جو 2 سال کا بچہ تھا 3 سال کا اسے چھت پہ بھیج دیا۔ جیسے یہ بچہ چھت پہ گیا تو پھر وہ بچہ جو ہے اس بچے کے پاس آ گیا، تو جو بچے کو نہیں بچا سکتا ہے تو اسلام کو کیا بچائے؟ صلوات محمد والے محمد کا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے جو ہے حق کی اتباع واجب ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے بعد جو ہے وہ جانشین کون ہوگا، رہبر کون ہوگا، عادی کون ہوگا، اور اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے تبلیغ کیا۔ آپ خود دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جو افراد ایسے تھے، ایسے سخت دل تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ فخر محسوس کرتے تھے، روز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ایک شخص تھا، بس یہی جو ہے رفت وسائل انشاءاللہ ہے، یہ ایک شخص تھا اور وہ آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھیے ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، لیکن ایک غیرت مانے ہے، غیرت ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ اسلام نامی ہے غیرت کا،
کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے بچیوں کو یعنی بیٹیوں کو دفن کرتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا کہ تم نے ایسا عمل کیا؟ کہا کتنی بیٹیاں تھیں؟ کہا 1 2 نہیں 7 بیٹیاں، اور 7 بیٹیوں کو ہم نے دفن کر دیا۔ رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے 7 بیٹیوں کو دفن کیا تو کبھی تمہارا دل سجا نہیں، غمگین نہیں ہوئے، رحم نہیں آیا؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ رحم آیا، بہت پریشان ہوئے۔ رسول اسلام نے سوال کیا کہ کون سا موقع ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے ایک مرتبہ جب ہم سفر پہ جا رہے تھے تو ہماری بیوی کی یہاں ولادت ہونے والی تھی، ہم چلے گئے سفر پہ، بہرحال ولادت ہوئی، ہم سفر پہ گئے اور 2 سال کے بعد سفر سے واپس آئے۔ سفر سے جب واپس آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے صحن میں ایک بچی ہے، 2-3 سال کی بچی۔ تو ہم نے بیوی سے سوال کیا، اکثر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک دوسرے گھر میں کھیلتے ہیں، لیکن جب شام ہو جائے تو پھر وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن شام ہو گئی، وہ بچی تھی، ہم نے سوال کیا کہ بچی کس کی ہے؟ تو کہا کہ بیوی نے بہانہ بنایا، کہا کہ دیکھو وہ جو پہلے ہوا تھا لڑکا وہ اتفاق سے مر گیا، یہ تو پڑوسی کی ہے بچی، یہ ہماری بچی نہیں ہے، پڑوسی کی بچی۔ تو اب جو ہے 1-2 دن گزرا، اب پورا صحیح واقعہ بیوی نے بیان کر دیا کہ پہلے کہہ دیا لڑکا ہوا تھا مر گیا، ختم ہو گئی بات، پر بیان کر دیا کہ یہ جو ہے وہی لڑکی ہے پیدا ہوئی۔ اب بہرحال لڑکی جو ہے اس سے مانوس ہو گئی تھی، آپ تھا مانوس ہو گئی۔ اب جو ہے بچی کو لے کر چلا دفن کرنے کے لیے، بچی جو ہے فخر کرتے تھے، دفن کرنے کے بعد جو ہے اب آپ سوچے کہ ایسا کس سینے میں دل تھا، کس طریقے سے رسول اسلام نے تبدیل کیا۔ بہرحال لے کر گیا، لیکن بیٹی فریاد کری، آخر کار جو یہ قبر جو ہے کھودتا رہا، یہاں تک کہ قبر کھودنے کے دوران پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جب چہرے سے پسینہ آنے لگا تو پھر یہی بچی جو ہے آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد اس کے پسینے کو پوچھا، اس کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسے رحم نہیں آیا، اس نے دفن کر دیا۔ اس نے پورا واقعہ رسول اسلام سے بیان کیا، جب پورا واقعہ بیان کیا تو رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ جلدی تم یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ، اتنا غضبناک ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب دوسری کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو رسول اسلام گریا کرنے لگے، غضبناک ہو گئے، اور خود جو ہے شہزادی کے ساتھ یقیناً اگر وہ ہوتے تو شہزادی جو ظالمین تھے رسول اسلام جو ہے ان کے خون کو مباح قرار دے۔ عزیزان محترم یہ ہے، اور اسی مناسبت سے شہزادی کے مسائل کرنا ہے، اور ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے شبیر علی، 12 ایک آدمی برابر جو ہے مسجد وقت سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے، کچھ مزاج بھی تھے، مزاج بھی کریے کہ حج کے نکل جاتے تھے، اور ایام عزائے فاطمیہ ہے، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے، عنایت فرمائے، کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ آج دیکھیں کہ رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے تو ہی مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے دروازے میں آگ لگا دی، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ یہ اداکار عورتوں کی کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں جو اپنے ماں سے بتاتی ہے یا شوہر سے بتاتی ہے، لیکن شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، ابو الحسن سے نہیں بتایا،
لیکن جب وصیت کے مطابق مولا علی حسن دے رہے تھے تو مولا علی کی یہ چیز مدد ہوئی. میں نے سوال کیا کہ بابا ایسی آواز مجھے کبھی نہیں سنی تھی. تب جو ہے علی نے کہا زینب زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا. آزادارو شہزادی نے وصیتیں کی, بہت سی وصیتیں. شہزادی نے یہ وصیت کی ہے حسن حسن دینا, کفن پہنانا, سپرد لحد کرنا, اور اے ابو الحسن رات میں آ کر ہماری قبر پہ شام کو آ کر ہماری قبر پہ تلاوت قرآن مجید کرنا. بس آخری فکرہ شہزادی کی بس یہی ایک وصیت. شہزادی نے ایک وصیت یہ کی کہ میرے حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے, جب میرا حسین رات میں نیند سے بیدار ہو تو اسے پانی پلا دیں. شہزادی نے پہلی وصیت یہ کی کہ ہماری قبر پہ آ کے تلاوت قرآن مجید کیجیے گا. دوسری وصیت میرے حسین کو پیاس لگتی ہے رات میں, اسے پانی پلا دیجیے گا. یہ آزادارو وصیت کے مطابق مولا علی قبر زہرا پہ آتے تھے اور آنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا علی قبر زہرا پہ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے کہ قبر زہرا ہلی. ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا زہرا تجھے حسن کا واسطہ بتاؤ قبر کیوں ہل رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. زہرا زینب کا واسطہ بتاؤ قبر کیوں ہل رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا تجھے حسین کا واسطہ بتاؤ قبر کیوں ہل رہی ہے؟ قبر زہرا سے آواز آئی اے علی میرا حسین نیند سے بیدار ہوا ہے, پیاسا ہے, سینے خانہ میں پانی تلاش کر رہا ہے. اے ابو الحسن جائیے میرے لال حسین کو پانی پلائیے. مولا علی آئے اور آنے کے بعد پانی پلایا. میں کہوں گا شہزادی آج آپ نے وصیت کی, علی نے پانی پلایا, لیکن کل یہی حسین ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, شمر کا کنج خنجر ہوگا, حسین کا سوکھا گلا ہوگا. شہزادی زینب ایک بلندی پہ ہوگی, فریاد کر رہی ہوں گی حل انت اخی, کیا تو ہے میرا بھائی. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, کریم یہ پریشان عالم کی پریشان فرما. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما, جگہ علین عنایت فرما. پروردگار مرحوم کی عنایت فرما. جو بھی مریض ہیں عنایت فرما. امام سبحانہ علیہ السلام کے ظہور تعجیز فرما, ہمیں ان کی آواز میں فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تبارک و شبیر علی ابن شعبان علی روپ والد کے ساتھ اللہ